یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی مسٹر اسامہ وجدان۔ میں صرف موقع کی تلاش میں ہوں، جس دن موقع ملا نا اپنے ہاتھوں سے آپ کے سینے کے آر پار کروں گی گولی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لہجہ نہایت مضبوط اور عزم سے بھرا تھا، جیسے میں ہی اس کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہوں۔ وہ نہیں جانتی اس کی کدورت جھلکاتی سبز رنگ آنکھیں مجھے تکلیف دے رہی تھیں، اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، لگا جیسے وہ میرا دل چیر کے رکھ دے گی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے، گولی تک چلا لو گی؟ پتہ نہیں میں کیا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، یا شاید مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کر سکتی ہے۔ بالکل، دیکھیے گا میرے ہاتھ تک نہیں کانپیں گے، اس کے ہاتھ کانپیں یا نہ کانپیں، میرا دل ضرور کانپ گیا تھا۔ جس سے آپ اتنی محبت کرنے لگے ہوں، وہ بدل میں آپ سے اتنی نفرت کرے تو یقیناً تکلیف ہوگی۔ میں کچھ لمحے بس اس کی آنکھیں دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا وجود بہت تھکا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک، میں تمہارے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے نہیں۔ اس کی آنکھوں کو تکتے میں نے اپنی خواہش بہت سادگی سے بیان کی اور پلٹ کر اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو جناب، میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 22 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسامہ۔ لائبہ کو اپنے والدین سے ملانے کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ بجائے اس کے لہجے میں نرمی آنے کے مزید تلخی بھر آئی تھی۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمرے میں وقت گزار رہی تھی۔ خاص طور پر جب میں گھر میں ہوتا تو وہ گیسٹ روم سے باہر نہ آتی، گویا مجھے اپنی دشمن جاں کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترسنا پڑ رہا تھا۔ اب وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ میرے دل میں گھر کر گئی تھی، اتنا کہ اسامہ وجدان پہلی بار کسی لڑکی کو چھپ کر دیکھنے کی آرزو کرنے لگا تھا، اور یہ واقعی میرے لیے بہت حیرت انگیز احساسات اور جذبات تھے۔ مجھے اپنا آپ کوئی ٹین ایجر لگنے لگا تھا جو کالج کے باہر اپنی کرش کے صرف ایک دیدار کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی طرح بالکونی میں اس کے ایک دن دیدار کے لیے کھڑا رہتا۔ اگر قسمت مہربان ہوتی تو اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ملتی، جس کے سبب مجھے اس کا دیدار ہو جاتا۔ لیکن اب میرا دل سوچنے لگا تھا، یہ سب کب تک چلے گا؟ میں کب تک اپنی ہی بیوی کو کسی پڑوسن کی طرح تاڑوں گا؟ میں واقف تھا وہ مجھے سزا دے رہی ہے اور میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن کم از کم میرا سنگ دل محبوب تھوڑی تو نرمی کرے۔ میں آفس میں اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ہی عبید کھڑا مجھے اذلان کے نئے کارنامے بتا رہا تھا جو وہ فرزین کے بھائی کے ساتھ مل کر سر انجام دے رہے آج کل مجھے سیٹ سے گرانے کے لیے۔ سر، مجھے پورا یقین ہے سائٹ پہ جو آگ لگی ہے وہ اذلان وجدان کا ہی کام ہے۔ وہ دانستہ طور پر پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہے تاکہ… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر اپنے ناخن سے تھوڑی مسلتے سنجیدگی سے پوچھا، اگر کوئی عورت آپ سے سخت روٹھی ہوئی ہو تو اسے کیسے مناتے ہیں؟ جی؟ میرے سوال پر وہ بری طرح چونکا۔ اتنے سیریس ٹاپک پر میرا اس کی بات کاٹ کر روٹھی عورت کو منانے کے متعلق پوچھنا یقیناً اسے حیران کر گیا تھا۔ سر، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس متعلق۔ پہلے تو وہ بوکھلایا، لیکن پھر چہرے پہ قدرے سنجیدگی طاری کی اس نے اپنا جواب دیا، مجھے بھی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ میں افسردگی سے گویا ہوا۔ میں دیکھ سکتا تھا عبید مجھے کس قدر حیرانگی کے عالم میں تک رہا تھا، لیکن میں نے مکمل اگنور کیا، کیونکہ اس وقت میری فرسٹ پیورٹی صرف اور صرف لائبہ تھی، میری روٹھی ہوئی بیوی۔ میں، اسامہ وجدان، جو کبھی کسی عورت کے روٹھنے اور ناراض ہونے کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ آج اپنے ضروری پروجیکٹس میں ہونے والے مسائل کو سائڈ میں رکھ کر صرف اپنی بیوی کو منانے کی سوچ رہا تھا۔ کوئی تو جادو کیا ہے اس لڑکی نے مجھ پر۔ سر، میرے بھائی اور بھابھی میں بھی اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو جب بھابھی روٹھ جاتی ہیں تو بھائی انہیں کچھ دنوں کے لیے ان کے میکے چھوڑ آتے ہیں، پھر جب وہ واپس آتی ہیں تو میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ وہ ساری پرانی لڑائیاں ختم کر چکی ہوتی ہیں اور ان کا موڈ بھی کافی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ آپ بھی میم کو ان کے میکے چھوڑائیں، ویسے بھی عرصہ ہوا ہے میم اپنے گھر والوں سے نہیں ملی۔ مجھے یقین ہے اگر آپ انہیں ان کے گھر والوں سے ملوا دیں تو وہ اپنی ساری ناراضگی بھول جائیں گی آپ سے، اور اگر وہ وہاں جانے کے بعد واپس نہ آئی تو، یا اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا اور انہوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو؟ سر، اگر میم کو ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی اپنے گھر چلی جاتی، اپنے پیرنٹس کے پاس، لیکن وہ کبھی نہیں گئی۔ اس کی بات سن میرے دل کو تھوڑا قرار آیا، لیکن پھر بھی مجھے یہ سب رسک لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا اگر لائبہ نے سچ بتایا تو پروفیسر مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اور میں ان کی آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے لیے۔ اگر پروفیسر نے مجھ سے کہا اسے طلاق دینے کی تو میں ان کی بات کیسے ٹالوں گا؟ اس کے علاوہ کوئی اور آئیڈیا؟ میں نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے تکتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ تو پھر شاپنگ کرانے لے جائیں یا پھر گھمانے پھرانے؟ اس نے سرسری انداز میں اپنا سر کھجاتے ہوئے آئیڈیا دیا۔ جیسے تم جانتے نہیں کہ میں اسے پبلک پلیس میں نہیں لے جا سکتا اپنے ساتھ۔
میں نے غرا کر اسے دیکھتے ہوئے یاد دہانی کرائی۔ تو پھر ان کے لیے کوکنگ کر لیں، کوئی اچھی سی ڈش بنائیں۔ عورتیں خوش ہوتی ہیں جب ان کے شوہر خاص طور پر ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں۔ تم نے تو پکا مجھے زن مریض سمجھ لیا ہے، کھانے بناؤں حد ہو گئی۔ میں بگڑا، وہ الگ بات ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آئیڈیا برا نہیں ہے، لیکن اپنے ملازم کے سامنے اپنی عزت کا بھی تو بھرم قائم رکھنا تھا۔ تو پھر پہلا آپشن ہی آپ کے لیے بیسٹ ہے، وہ سوچنے والے انداز میں بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لائبہ، میں تب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی جب تک مہرو بی بی سے تصدیق نہ کر لوں کہ سر اسامہ جا چکے ہیں، لیکن آج مجھے ان سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ میں نے بالکنی سے ان کی گاڑی کو جاتے دیکھا تھا۔ میں آمنہ کو لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی ناشتہ کرنے کی نیت سے۔ تو پہلے ہی پورا ناشتہ سجا نظر آیا۔ میم آمنہ کو مجھے دے دیں تو میں اسے باہر دھوپ کھلا لاؤں اور اس کی مالش بھی کر دوں تیل کی، بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ۔ مہرو بی بی نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تو میں نے بھی مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں آمنہ کو دے دیا۔ وہ آمنہ کو میرے سامنے سے لے کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آج ناشتے کا ٹیسٹ تھوڑا الگ تھا، خاص طور پر چائے کا۔ میں نے چائے پی کر بس ابھی کپ رکھا ہی تھا، نیچے کے سامنے سے مجھے کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھی مہرو بی بی ہوں گی، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ انہوں نے چیئر کھسکائی تو میں نے حیرت سے نگاہ اٹھائی کیونکہ میں واقف تھی مہرو بی بی کبھی بھی ہمارے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ گڈ مارننگ۔ وہ ڈیول میرے سامنے مسکراتے ہوئے بیٹھ رہا تھا جسے دیکھ میں نے منہ بس چھوڑا۔ میں ناشتہ کر چکی تھی اس لیے اٹھنے لگی، لیکن اگر ناشتہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی میں وہاں سے اٹھ جاتی کیونکہ مجھے اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا تھا۔ میں ابھی ناشتہ کر رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ میں ابھی کھڑے ہو کر ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ انہوں نے فوراً ہی میری کلائی پکڑ کر میری جانب دیکھ لچکدار لہجے میں کہا، کیوں؟ مجھ پر لازم ہے کہ جب تک ڈیول ناشتہ نہ کر لے تب تک فرمانبردار و تابعدار بیوی کی طرح بیٹھی رہوں؟ میں نے فوراً جلے کٹے لہجے میں جواب دیا اور اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ جو میری کلائی تھامے ہوئے تھا اپنے الٹے ہاتھ سے ہٹایا۔ نہیں تو میں نے ایسا تو نہیں کہا، انہوں نے لچکدار انداز میں کہا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کی نیلی سمندر جیسی آنکھیں انہیں دیکھ ایسا لگا جسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا رخ میرے خالی چائے کے کپ اور پلیٹ کی جانب کیا۔ ہلکی سی ان کے ہونٹوں پر تبسم بکھری۔ میں نے ایک دو ثانیوں تک الجھ کر انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ او میرا بچہ، رو کیوں رہے؟ مہرو بی بی جب آمنہ کو لے کر لوٹی تو وہ کافی رو رہی تھی۔ میں نے فوراً ان کے ہاتھ سے اسے لیا اور ہاتھوں کو ہلا کر جھولا جھلانے لگی۔ لگتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہے، آپ اس کے لیے سیریلیک لے کر آ جائیں۔ مہرو بی بی میرے کہتے ہی فوراً ہی اس بات میں سر ہلا کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیریلیک کا پیالہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں آمنہ کو گود میں لٹا کر چمچے سے سیریلیک کھلانے لگی۔ مہرو بی بی میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو آج کی چائے، ہاف فرائی ایگ اور پراٹھا کیسا لگا؟ ان کے سوال پر میں نے اپنی شکایتوں کی فہرست کھولی۔ زردی کچی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں کچی زردی اتنے شوق سے نہیں کھاتی، لیکن فی الحال میں نے کھا لیا۔ چائے میں بھی چینی بہت کم تھی اور ادرک مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے آئندہ مت ڈالیے گا۔ اور رہی پراٹھے کی بات تو وہ بہت کڑک تھا، جیسا آپ نرم نرم بناتی ہیں نا وہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کل سے نرم ہی بنائیے گا میرے لیے۔ جب میں نے آخری جملہ ادا کر کے نظر اٹھائی تو مہرو بی بی مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ناخوشگواری و افسردگی صاف ظاہر تھی۔ ان کا منہ پورا لٹک گیا تھا۔ مہرو بی بی کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اب مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ اتنا بھی سچ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے۔ اوپس، میں نے ہلکی سی اپنی زبان دانتوں میں کچلی۔ ویسے اچھا تھا، میں نے فوراً دلجوئی کی نیت سے کہا اور پھر نظر چرا کر واپس سیریلیک کھلانے لگی۔ ماسٹر نے پہلی بار آج کچن میں قدم رکھا تھا۔ آپ کی ایک چائے اور انڈا پراٹھا بنانے کے لیے انہوں نے پورا کچن پھیلا دیا۔ بس ان کے جملوں کا میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرانا تھا کہ میرا ہاتھ سیریلیک کھلاتے کھلاتے رکا اور میں نے چونک کر ان کی جانب نظر اٹھائی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور میں بے یقینی سے انہیں تک رہی تھی۔ یقین کریں گی آپ، انہیں پورے 2 گھنٹے لگے آپ کا صرف اتنا سا ناشتہ تیار کرنے کے لیے جو آپ کے من کرم بھی نہ آیا۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن ان کی آنکھیں افسردہ تھیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگیں، اس ڈیول نے میرے لیے ناشتہ بنایا؟ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں بہت مشکل اور دقت پیش آ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے بے یقینی کے عالم میں ہی رہی۔ اسامہ، وہ نہیں جانتی میں دروازے پر ہی کھڑا تھا جب مہرو بی بی نے اس سے پوچھا کہ اسے ناشتہ کیسا لگا اور اس کی شکایت کی لمبی سی لسٹ شروع ہوئی۔ یہ آئیڈیا فلاپ گیا۔ وہ خوش نہیں ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی محنت کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ ایک مسکراہٹ تک نہیں۔ اب میں دوسرے آئیڈیاز پر غور کر رہا تھا۔ اسے شاپنگ کرانے لے جاؤں؟ مال خالی کرانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھا، لیکن نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ شاپنگ پہ کبھی نہیں جائے گی اور نہ ہی گھومنے پھرنے۔
اب لے دے کر ایک ہی آپشن بچا تھا، اس کے پیرنٹس۔ میں نے اپنی انگلیوں سے کنپٹی مسلتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اسامہ وجدان کسی لڑکی کو کھونے سے ڈرے گا، لیکن میں ڈر رہا ہوں، اور میں چاہ کر بھی اپنے ڈر پر قابو حاصل نہیں کر پا رہا۔ مگر میں اس کی ناراضگی کے ساتھ بھی تو زندگی بھر نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ رسک تو لینا ہی ہوگا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، اور آمنہ کو بھی اچھے سے تیار کر کے لانا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے نوک کیا تو وہ باہر نکلی۔ میں حاکمانہ انداز میں کہہ کر آگے کی جانب بڑھ گیا، اسے بحث کرنے یا منع کرنے کا موقع نہ دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے پیچھے اسے بولتے سنا، مگر جواب دینے کی زحمت نہ کی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے سر، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ وہ سیڑھیوں تک میرے پیچھے آئی۔ ٹھیک ہے، نہ بتائیں، میں نہیں جا رہی۔ اس کے بعد سنتے ہی میں نے ایک بے نیازی سی نظر پلٹ کر اس پہ ڈالی۔ نہ جاؤ، تمہیں ہی دکھ ہوگا۔ شاہ نے لاپرواہی سے اچکاتے ہوئے پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی اترتے وقت میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی، سوچ میں ڈوبی۔ مجھے پتا تھا وہ آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد گرے کلر کی ٹی شرٹ، ہاف آستین کی اور بلیک جینز پہن کر، سیدھے ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، میں بالکل تیار کھڑا تھا۔ گاڑی کا پہلا ہارن دیتے ہی وہ بھاگی چلی آئی تھی، مگر مجھے دیکھ اپنی سپیڈ کو بریک لگایا، پھر اکڑ کر تحمل سے چلتی ہوئی میری جانب آنے لگی۔ اس کی ادا پر میں نے بمشکل اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائی۔ شربتی کلر کی سادہ کرتی اور بلیک چوڑی دار پاجامے میں وہ خاصا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک لمحہ لگا بس مجھے اس کا سر تا پاؤں جائزہ لینے میں۔ آمنہ کہاں ہے؟ میں نے آئی بروز اٹھا کر استفسار کیا۔ میں اسے کہیں نہیں لے جا رہی آپ کے ساتھ، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، وہ یہیں رہے گی مہرو بیوی کے ساتھ۔ اس کی بات سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا اپنا سر کہاں جا کر پھوڑوں۔ شاید تم بھول رہی ہو، مہرو بیوی میرے لیے ہی کام کرتی ہیں۔ میں نے دانت پیس کر جتاتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی، مگر وہ سینے میں ماں کا دل رکھتی ہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ خاصا پر اعتماد اور بھرم سے بولی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچاؤں گا؟ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا غصہ کرنے سے۔ تو کون سا پہلی بار ہوگا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تو مجھے اپنا سینہ چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس کی حفاظت کی ہے ہمیشہ۔ میرا چہرہ غصے کی شدت سے مکمل سرخ پڑ چکا تھا، آنکھوں میں بھی سرخی امڑ آئی تھی۔ آخری جملہ میں نے خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا۔ حفاظت؟ ہاں، ابورشن کے لیے لے جانا حفاظت ہی تو ہوتا ہے۔ آپ کی مثال تو اس بلے کی طرح ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ میرے قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ پھنکاری۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں تو پھر ڈرو نہ مجھ سے، کیوں میرا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو جبکہ جانتی ہو کہ نہیں کر سکتی؟ اس کا نازک بازو اپنی گرفت میں لے کر میں سبز رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر سرد لہجے میں بولا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی مسٹر اسامہ وجدان، میں صرف موقع کی تلاش میں ہوں۔ جس دن موقع ملا نہ، اپنے ہاتھوں سے آپ کے سینے کے آر پار کروں گی گولی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، لہجہ نہایت مضبوط اور عزم سے بھرا ہوا تھا، جیسے میں ہی اس کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہوں۔ وہ نہیں جانتی، اس کی کدورت جھلکاتی سبز رنگ آنکھیں مجھے تکلیف دے رہی تھی، اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، لگا جیسے وہ میرا دل چیر کے رکھ دے گی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے کہ گولی تک چلا لو گی؟ پتہ نہیں میں کیا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، یا شاید مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی نفرت کر سکتی ہے۔ بالکل، دیکھیے گا میرے ہاتھ تک نہیں کانپیں گے، اس کے ہاتھ کانپے یا نہ کانپے میرا دل ضرور کانپ گیا تھا۔ جس سے آپ اتنی محبت کرنے لگے ہوں وہ بدل میں آپ سے اتنی نفرت کرے تو یقیناً تکلیف تو ہوگی۔ میں کچھ لمحے بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا وجود بہت تھکا ہوا محسوس ہونے لگا تھا اچانک۔ میں تمہارے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے نہیں۔ اس کی آنکھوں کو تکتے میں نے اپنی خواہش بہت سادگی سے بیان کی اور پلٹ کر اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ مجھے ناک منہ چڑھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، مجھے ہوا میں آکسیجن کم محسوس ہو رہی تھی پہلے کے مقابلے۔ پھر گاڑی کی چابی پینٹ کی پاکٹ سے نکالتے ہوئے میں گاڑی کے دوسرے سمت سے آ کر گاڑی کا ڈور کھول کر بیٹھا۔ گاڑی اسٹارٹ کی اور مکمل خاموشی کے ساتھ سفر شروع کیا۔ گاڑی چلاتے وقت میں ہر تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتا، جبکہ اس دشمن جان نے مجھے ایک بار بھی نہ دیکھا۔ مجھے وہ وقت شدت سے یاد آیا جب وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھا کرتی تھی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ گاڑی ابھی اس کی گلی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ وہ پریشان سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی، پھر عجلت سے میری جانب متوجہ ہو کر پوچھا، کیونکہ یہاں تمہارے پیرنٹس رہتے ہیں۔ اب چلو، میں نے گاڑی پارک کرتے نہایت تحمل سے جواب دیا اور پھر گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلا۔ چلو اترو۔ جب میں نے اس کی جانب کا ڈور کھولا تو وہ بجائے اترنے کے مجھے پریشان نظروں سے تکنے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں بھی بری طرح مڑوڑ رہی تھی۔
مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی، بہت جھوٹ بولے ہیں میں نے ان سے، وہ روحان سا ہو کر بولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلک آئے تھے، وہ شرمندہ شرمندہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گال اور کانوں کو میں نے گلابی پڑتے دیکھا۔ کیا کبھی کسی نے اسے بتایا وہ کتنی خوبصورت اور جان لیوا لگتی ہے روتے ہوئے؟ کیا ان بولے جانے والے جھوٹوں کے سبب تم کبھی اپنے والدین سے نہیں ملو گی؟ میں بہت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں پوچھنے لگا۔ ملوں گی، ضرور ملوں گی، لیکن پہلے اپنی زندگی کے سارے مسائل ختم کر لوں پھر۔ میں نہیں چاہتی کوئی ڈیول ان کے پیچھے پڑے اور ان کی زندگی کا سکون برباد کر دے۔ میں اپنی مصیبتوں بھری زندگی میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ابھی بہت خوش ہیں، انہیں لگتا ہے ان کی بیٹی باہر ملک میں اپنے سسر کی خدمت کر رہی ہے اور شوہر اور بیٹی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے بہت جھوٹ بولے ان سے، اتنے کہ مجھے خود بھی یاد نہیں۔ آخری جملہ درد اور کرب بھرے لہجے میں ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ پہلے تم باہر نکلو۔ اس کا بازو نرمی سے پکڑ کر میں نے باہر کی جانب کھینچ کے اسے اتارا۔ اس کی خوبصورت سبز رنگ آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھی، جن کے سبب ان میں نشیلا پن اتر آیا تھا۔ وہ جان لیوا تھی۔ میں واقف ہوں، دلی طور پر تم اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہو اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی تم سے ملنا چاہتے ہوں گے، اس لیے خود کو اور ان کو تکلیف دینا بند کرو۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہم دونوں ہی نگاہ اٹھا کر سامنے کی جانب متوجہ ہوئے۔ لائبہ، اسامہ! پروفیسر اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں آگے آئے۔ لائبہ فوراً ہی ان کے گلے لگی۔ وہ دونوں باپ بیٹی رونے لگے تھے، کافی جذباتی منظر تھا۔ لائبہ کی اماں، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے؟ لائبہ کو گلے سے لگائے انہوں نے اندر کی جانب دیکھتے ہوئے پکارا، اور پھر لائبہ کی والدہ باہر آئیں۔ وہ بھی لائبہ کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رونے لگی۔ سلام دعا کے بعد ان کا سب سے پہلا سوال آمنہ کے متعلق تھا کہ ہم اسے کیوں نہیں لائے۔ میں جواب دیتا اس سے قبل ہی لائبہ تیزی سے بولی، اصل میں وہ سو رہی تھی، سفر کافی لمبا تھا نا، فلائٹ میں بھی نہیں سو سکی تھی، اس لیے جب وہ گھر آ کر سوئی تو میں نے اسے جگایا نہیں، چڑچڑی ہو جاتی ہے پھر۔ میں نے سوچا اگلی بار لے کر آ جاؤں گی۔ میں یہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ابھی باہر ملک سے پاکستان آئے اور آتے ہی ان کے گھر آ گئے ملنے۔ اس کے والدین اتنے خوش اور مطمئن تھے کہ اس کے بولے جانے والے کمزور جھوٹوں پر بھی وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب اور میں ایک صوفے پر بیٹھے، آنٹی اور لائبہ سامنے والے صوفے پر۔ لائبہ مسلسل جھوٹ بول رہی تھی، جس کے سبب میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی والدہ سے آنکھیں تک نہیں ملا رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اور اس سے کہیں زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا میں۔ فرزین، میں پارٹی سے گھر لوٹی تو ڈیڈ اور ممی مجھے لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ وہ دونوں ہی آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ڈیڈ کسی سے کال پر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ میرے کانوں کی سماعت سے بآسانی ٹکرائی تھی۔ اس ویکینڈ ہم آپ کی طرف آ جائیں گے اور باقی ساری باتیں ہم آمنے سامنے ہی بیٹھ کر لیں گے۔ اچھا ہے، بچوں کی بھی مرضی جان لیں گے۔ اس حوالے سے ڈیڈ کے لہجے میں جو خوشی کی کھنک تھی، اس نے میرے چلتے ہوئے قدموں کو روکا۔ میں 2-3 سیڑھیاں عبور کر چکی تھی، لیکن پھر ان کی باتوں کے اشتیاق کے تحت میں پلٹ کر واپس آئی۔ میں ممی کے برابر میں آ کر بیٹھی، ڈیڈ کے بالکل سامنے، تھکے ہارے انداز میں پیچھے صوفے سے ٹیک لگایا۔ ممی بھی میری ہی طرح باتیں سننے میں دلچسپی سے مگن تھی۔ کیا بات کر رہے تھے مسٹر وجدان؟ ڈیڈ نے کال منقطع کی تو مجھ سے پہلے ممی نے میرے الفاظ اچک لیے۔ مسٹر وجدان اسامہ کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ویکینڈ پر مل کر بچوں کو سامنے بٹھا کر آرام سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے، لیکن انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں، وہ اسامہ کی خواہش ظاہر کرنے پر ہی مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے خوشی کے مارے۔ مجھے اپنا دل تیز دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا کہ چلو شکر ہے اسامہ اس لڑکی کے آصف سے باہر نکلا اور اس کا سوگ ختم ہوا۔ یہی کہ اگر اسامہ کی خواہش ہے تو ہم تیار ہیں۔ ان کا جواب سنتے ہی میرے لبوں پر بڑی سی تبسم پھیلی، دل میں اطمینانی سی چھا گئی۔ مجھے اپنا آپ ساتویں آسمانوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسامہ وجدان میری محبت نہیں ہے، وہ میرا جنون ہے، جسے پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ ممی اور ڈیڈ سے باتیں کرنے کے بعد میں فوراً ہی خوشی سے اوپر کی جانب بڑھ گئی اور اپنا سیل نکالا۔ ہیلو! میں نے اسے کال کی۔ 2-3 کالز کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سو رہا ہوں، میری نیندیں اڑا کر آرام سے سو جایا جا رہا ہے۔ ہاں، میں نے شرارت سے کہا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے گویا ہوا تو مجھے اس کی معصومیت پہ بھی مانو پیار آیا ہو۔ ڈیڈ مان گئے اور اس ویکینڈ ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے، اس لیے میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا تو فوراً تیاری شروع کر دیں۔ میری ویڈنگ لسٹ بہت بڑی ہے اور میں کسی چیز میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی، خاص طور پہ تمہاری مصروفیات والے بہانے کو لے کر۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے یقین ہے میری آواز میں جو خوشی کی کھنک تھی وہ اسامہ محسوس کر رہا ہوگا۔ اسامہ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر ساری فائلز بچھائے بیٹھا ہوا تھا۔ لائبہ ابھی تک گیسٹ روم میں رہ رہی تھی۔ میں اس بار اسے کسی چیز کے لیے فورس نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ میری سزا ہے۔
لیکن پھر بھی بندہ تھوڑی تو نرمی دکھا دیتا ہے، مگر نہیں، وہ تو سخت سخت گیر بنے بیٹھی تھی، حتیٰ کہ میری بیٹی تک کو میرے کمرے میں سونے نہیں بھیجتی۔ فی الحال اب دل جلانے کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنا ذہن کاموں میں الجھا کر ان طویل سونی اور تنہا راتوں کو گزار لیتا۔ میں اکثر کام کرتے کرتے یوں ہی ٹیک لگا کر سو جایا کرتا۔ اس لمحے بھی میری اسی طرح آنکھ لگ گئی تھی جب میرا سیل رنگ ہوا اور میں نے نیند نہیں بمشکل آنکھ کھول کر کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگایا۔ میں نے نام پڑھنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دوسری جانب سے آنے والی آواز اور اس میں موجود خوشی کی خنک میں بخوبی پہچان سکتا تھا اپنے فون کرنے کا مقصد۔ جب اس نے بتایا تو یکدم میری ساری نیند اڑی اور میں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ واٹ! ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں حیرت سے دل ہی دل میں بڑبڑایا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا، کیونکہ میں اس کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھے بہت تحمل سے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے اور لائبہ کے رشتے کے بارے میں۔ میں کافی وقت سے اس سے بات کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ڈیڈ مجھ سے پہلے یہ دھماکہ کر دیں گے۔ ہیلو ہیلو، ہاں، آواز نہیں آ رہی؟ میں نے دانستہ طور پر ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ ہیلو، اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا زور سے بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، شاید سگنل پرابلم ہے۔ مگر مجھے تو تمہاری صاف آواز آ رہی ہے اسامہ، وہ فوراً بولی۔ ہیلو، شاید سگنل پرابلم ہو رہا ہے، دانستہ طور پر خود سے کلام کرنے والے انداز میں بولتے میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کیا پہلے ہی معاملات کم الجھے ہوئے تھے جو ڈیڈ نے مزید مشکلات پیدا کر دیے میرے لیے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی پیشانی سے ہلکا سا سر جھکا کر سیل لگایا اور ہلکے ہلکے سے اس کے اوپری حصے کو اپنی پیشانی پر رگڑنے لگی۔ ڈیڈ اتنا بڑا فیصلہ بغیر مجھ سے پوچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیڈ اتنا بڑا فیصلہ بغیر مجھ سے پوچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پریشانی کے عالم میں کڑکڑایا۔ ناول اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اچھے سے ریویو دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور بتائیے گا کیسا لگا ہے آپ لوگوں کو ناول۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔